إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا اس کے بعد آج جو تو آج ہم دیکھیں گے کہ حارث بن ابی شمر غسانی کے نام خط. یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا. اس کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ یہ تھا، یعنی کہ یہ قیصر کی طرف سے، رومن امپائر کی طرف سے، جس نے اس نے بنایا تھا، دمشق کا امیر تھا، دمشق کا گورنر ہے. کون؟ حارث بن ابی شمر غسانی. اس کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط یوں لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کے جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے. میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا. یعنی کہ جس طرح ہرقل نے کہا تھا کہ شاید ہو سکتا کہ میرا ملک، میرا بادشاہ چھن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، اسلام لانے پر تیری بادشاہت نہیں لی جائے گی، اس کی حکومت چھینی نہیں جائے گی، بس یہ ہوگا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا. میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا. یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع بن وہب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا. یہ اسد خزیمہ کی طرف سے منسوب ہے. حارث نے یہ خط پڑھا تو اسے پھینک دیا اور کہا کہ کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا. ٹھیک ہے، اس نے بھی تکبر کیا، جیسے کسریٰ نے کیا تھا، اس نے بھی یہ کہا کہ کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا. پھر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگا اور حضرت ابن وہب سے کہا کہ جو کچھ دیکھ رہے ہو جا کر اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا، یعنی جا کر بتا دینا کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کرنے والے ہیں. یعنی جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دیا. اور قیصر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی، کیونکہ یہ قیصر کے انڈر میں تھا نا، رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا قیصر، اس کے انڈر میں تھا یہ جو حارث بن ابی شمر تھا. تو اس نے کہا کہ جا کر بتا دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم جنگ کرنے والے ہیں اور ہم کیا ہے اور کیا کرنے والے ہیں. اور قیصر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی، مگر قیصر نے اس کو اس عزم سے باز رکھا. اس کے بعد اس نے شجاع بن وہب کو کپڑے اور مال سے نوازا اور اچھائی کے ساتھ واپس کیا، یعنی بعد میں صلح کر لی، کیونکہ قیصر نے اس کو اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے، جو رومن امپائر کا بادشاہ جو ہرقل تھا اس نے اجازت نہیں دی، تو اس نے کیا، یہ باز آ گیا اور کپڑے اور تحفے تحائف دے کر بھیجایا. پھر امیر بصرہ کے نام خط. اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بصرہ کو اسلام کی دعوت دی اور حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بھیجا. حضرت حارث جنوبی اردن میں علاقے بلقا کے ایک مقام مؤتہ میں پہنچے تو شرجیل بن عمر غسانی نے ان کا سامنا کیا اور ان کی گردن مار دی. قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا. ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سخت غم اور غصہ کا اظہار ہوا اور یہی معرکہ مؤتہ کا سبب بنا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے. معرکہ مؤتہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں یہ کیا. اس کے بعد حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط. ٹھیک ہے، جو یمامہ کا بڑا کنگ تھا، اس کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، یعنی زمین کے آخری حصے تک، پوری دنیا تک یہ اسلام پھیل جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا اور کہا: لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا. یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیط بن عمر بن عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا. حوزہ نے اس کی عزت کی، انہیں انعام سے نوازا، ہجر کے کپڑے دیے اور جواب میں لکھا:
آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا کہنا، یعنی تعریف کیا، اپریشیٹ کیا اسلام کو، اور کیا کہا، اور میں اپنی قوم کا شاعر اور خطیب ہوں اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمے کر دیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے تو میں اسے ہرگز نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو اس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک لیٹر یمامہ کے کنگ کو لکھا، جب اس کو ملا تو اس نے اپریشیٹ کیا، لیٹر پڑھ کر بولا کہ واقعی میں آپ کے کیا کہنے کہ آپ نے جس کی طرف مجھے بلایا ہے میں اسے مان لوں گا، مگر مجھے ایک پوزیشن چاہیے، عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے تو میرے کو کچھ بھی عرب کا ایک وہ بنا دے، یعنی رشوت مانگی اس نے۔ تو اس نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر میں یہ لکھ کر بھیجایا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لیٹر پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گا میں اس کو، اور یہ خود بھی تباہ ہوگا اور اس کا جو پوزیشن ہے وہ بھی تباہ ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس سے کیا پتا چلتا، دین میں کوئی کمپرومائز نہیں، دین میں کسی کے لیے سن لیں، کسی کے لیے جو ہے نا ایک پوزیشن کے خاطر آپ دین کو ایکسیپٹ کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یعنی اس کے پاس لالچ تھی، اس کی نیت درست نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیے اس کی نیت درست نہیں تھی، ہم لوگ یہاں پر ایک ہم کو پتا چلا کہ دیکھیے ڈفرینٹ ریاکشنز، اس کی نیت درست نہیں تھی، میں ایکسیپٹ کروں گا، میرے کو ایک پوزیشن چاہیے، لالچ تھی اس کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز نہیں، میں اس کو کچھ نہیں دوں گا میں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن ساوا حاکم بحرین کے نام خط لکھا، ٹھیک ہے، جو ہم دیکھیں کہ عظیم بحرین کے ہاتھوں وہ لیٹر پہنچایا گیا، اب وہاں کے گورنر کو لیٹر لکھا جا رہا بحرین کے۔ اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر کو اسلام کی دعوت دی اور اسے علا بن حضرمی کے ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ منذر مسلمان ہو گیا، کچھ اہل بحرین بھی مسلمان ہو گئے، جبکہ کچھ دوسرے اپنی یہودیت اور مجوسیت پر برقرار رہے۔ منذر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لکھی اور اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھا کہ مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اسی حال پر چھوڑ دو، اور یہود اور مجوسیوں سے جزیہ، اور تم جب تک درست راہ پر رہو گے ہم تمہیں تمہارے عہدے سے معزول نہ کریں گے، یعنی تم سے تمہارا کوئی اتھارٹی نہیں لی جائے گی۔ منذر اسلام تو قبول کر لیا تھا، یہ بحرین کا جو گورنر تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، مگر اس کے انڈر میں جو لوگ تھے وہ لوگ ابھی بھی یہودیت اور مجوسیت، یعنی ان لوگ اپنا مذہب نہیں چینج کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا جتنے لوگ مسلمان ہو گئے ان کو چھوڑ دو، اور جو یہودیت پہ ہے یعنی ابھی کرسچنس ہے، جوئش ہے، اور جو مجوسیت ہے یعنی کہ آگ کے جو پوجا کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، ان سے جزیہ لو، اور تمہارا جو ہے نا پوزیشن نہیں لیا جائے گا۔ کلیئر؟ شاہان عمان جعفر اور اس کے بھائی کے نام خط، یہاں پر شاہان بادشاہ ایک نہیں دو تھے، اسی لیے شاہان، دو بادشاہ یعنی دو تھے بادشاہ، دونوں بردرز تھے، جعفر اور اس کے بھائی کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ ان کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادے جعفر اور عبد کے نام خط، ٹھیک ہے، دونوں بھائیوں کا نام کیا تھا، جعفر اور عبد، اور یہ عمان ہم کو معلوم ہے مسقط، ٹھیک ہے، مسقط کا آج اس دور میں کیپٹل سٹی ہے عمان، تو وہاں پر کے اس کے بادشاہ، اس دور میں بادشاہت ہر جگہ بادشاہت تھی بھائی، تو ان دونوں کے نام، دو بھائی تھے وہاں پر جو حکمران تھے، تو ان دونوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سالم رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافروں پر سچی بات واضح ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے
تو تم دونوں کو ہی والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا یعنی پیچھے رہے تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا آیت نہیں لکھی گئی تو یہ مشرک تھا، ٹھیک ہے۔ عمان کے دونوں بھائی بادشاہ تھے، ان کو لیٹر لکھا گیا۔ اسلام کی دعوت اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اسلام لاؤ سالم رہو گے، اور اللہ کی عبادت کی طرف بلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی بتائے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول تمام انسانوں کے لیے ہوں۔ تم لوگ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو تم کو تمہارے عہدوں سے پوزیشن سے اتارا نہیں جائے گا، تم ہی کو گورنر، والی اور حاکم بنائے جائیں گے، یعنی بادشاہت تمہاری ہی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر میں اس طرح سے لکھا، اور پھر یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، لکھا، اور لیٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب عمان تشریف لائے، یعنی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمان تشریف لے گئے تو عبد بن جلندی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ عبد نے پوچھا تم کس کی دعوت دیتے ہو، ٹھیک ہے، اب اس نے پوچھا کہ کیا ہے، اچھا تم کس طرف بلاتے ہو؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر قدرے گفتگو کے بعد، یعنی اور زیادہ ڈسکشن ہوا، اس کے بعد عبد نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، that's it، اور نافرمانی سے روکتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم اور زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر بت اور سلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عمر بن عاص ہے جو آپ یاد کریے حبشہ میں گئے تھے، جا کر بولے کہ یہ لوگ اپنا دین چھوڑ دیے، اے حبشہ کے بادشاہ یہ لوگ اپنا دین چھوڑ کے آ گئے، یہ جعفر بن ابی طالب اور دوسرے جو مسلمان تھے وہاں پر ان کو وہ کرے، اور انہوں نے جب دین ایکسیپٹ کیا، اب ان کے ذریعے سے یہ دیکھیں پیغام کیا پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اسلام کیسی چیز ہے، دیکھیے ایمان کی قوت ہم کو سمجھ میں آتی۔ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو عمر بن عاص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، دنیا میں رہو، سروائیو تو ہونا ہے، دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھی پوزیشن دیا، مگر اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ کی، عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی، سبحان اللہ، عبادت میں اطاعت بھی شامل ہے، اور پھر نافرمانی سے روکتے ہیں، کس کی نافرمانی؟ اللہ کی نافرمانی سے، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، سبحان اللہ، صلہ رحمی کی یہ پتہ چلتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کو یاد ہوگا ہم جب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹارٹنگ پیریڈ میں جب پڑھ رہے تھے سیرت، تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے، بہت دل کانپ رہا تھا، آئے تھے اپنی بیوی کے پاس، تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ نہیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، یاد آیا؟ تو صلہ رحمی کی اہمیت سمجھ میں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفت تھی صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا ایک بہت اہم شے ہے۔ آج دیکھیں صلہ رحمی کا ہم کتنا بڑا وہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ رشتے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک اہم شے ہے، اسلام کی بیسک ٹیچنگز میں سے ہے، نیکی اور صلہ رحمی کرنا، اور صلہ رحمی پہلے تو جو ہے نا اپنے رحمی رشتے یعنی کہ جو ماں باپ سے کے تھرو رشتے ہیں وہ رشتوں کو نبھانا، فرسٹ پرائمریلی اپنے بردر سسٹرز کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کتنی بڑی اہم چیز ہے، اور اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا کے لیے جنت ہے، اور قطع رحمی یعنی جو قطع رحمی کرنے والا اس کو جنت کی خوشبو نہیں سنائی جائے گی، جبکہ جنت کی خوشبو دور سے کئی دور فاصلے سے اسمیل کر سکتے ہیں،
تو جو قطع رحمی کرتا، جو تعلقات کو کاٹتا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پسند فرماتا. صلہ رحمی کا کتنا بڑا ہے. دیکھیے یہاں پر بیسک ٹیچنگز میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ظلم اور زیادتی، ٹھیک ہے، ظلم نہیں کرنا، کسی کو فراڈ طریقے سے، جھوٹے طریقے سے کسی کا مال ضبط کر لینا، ظلم اور زیادتی سے روکتے ہیں. زناکاری اور شراب نوشی سے روکتے ہیں. پتھر، بت اور سلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں. تو یہ اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں. عبد نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف تم بلاتے ہو. سبحان اللہ، کتنی اس نے بھی اپریشیٹ کیا، یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف تم بلاتے ہو. اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری پیروی کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے. لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کے تابع فرمان بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تمہارا بھائی اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے. وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز میں بھی لکھا، اور یہ لوگ ڈر کر قبول نہیں کرتے تھے کہاں ہماری بادشاہت چلے جائے. تو یہاں پر عمر بن عاص کلیئر کر دے رہے ہیں اگر تمہارا بھائی یہ اگر اسلام قبول کر لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، یعنی کنٹینیو کرے گا وہ بادشاہت. البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں میں بانٹیں گے. یہی اصل زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے. اللہ اکبر، کے مالداروں سے مال لیا جائے اور غریبوں میں تقسیم ہو. ٹھیک ہے. پھر عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر پوچھا کہ صدقہ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل بتائی. جب مویشیوں کا ذکر کیا تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اس کو مان لے گی. پھر عبد نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی جعفر کے پاس پہنچایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خط دیا. اس نے خط پڑھا، پھر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور عمر سے پوچھا کہ قریش نے کیا کہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور یہ بھی کہا اگر وہ اسلام لائے گا تو سالم رہے گا، ورنہ شہسوار اس کو رون دیں گے اور اس کی ہریالی کا صفایا کر دیں گے. جعفر نے کل تک کے لیے اپنا معاملہ مؤخر کر دیا، یعنی تھوڑا ٹائم مانگا، پوسٹ پون کیا. کل ہوئی تو قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر اپنے بھائی سے تنہائی میں مشورہ کیا اور اس کے دوسرے دن دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے ان کی مخالفت کی اس کے خلاف مددگار ثابت ہوئے. عبد اور جعفر کے پاس یہ خط فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا، جبکہ بقیہ خطوط حدیبیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد بھیجے گئے تھے. یعنی یہ لیٹر فتح مکہ کے بعد ان کے پاس بھیجا گیا تھا عمر بن عاص کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس لیٹر میں کیا ہوا. فرسٹ بھائی عبد کو باتیں عمر بن عاص جب بتا رہے تھے کہ دیکھیں اسلام یہ ہے، اسلام کے ٹیچنگز یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، پتھر کو، سلیب کو یا کسی بھی شخص کی عبادت نہیں کرنا، صلہ رحمی کرنا، ظلم اور زیادتی کے کام نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا. تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر اس نے فرمایا دیکھو بادشاہت نہیں چھین لی جائے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم سے بادشاہت نہیں چھین لی جائے گی، بلکہ کیا ہوگا کہ ہم مال کلیکٹ کریں گے، کلیکٹ کر کے غریبوں سے مال لے کر امیروں سے مال لے کر غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. بس اتنا ہی کریں گے ہم کہ تمہارے پاس یہاں پر جتنے بھی تمہارے انڈر میں مالدار ہے ان سے مال لے کر ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے. تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، کاش کہ میرا بھائی بھی یہ چیز مان لے، مگر میرا بھائی کو جو ہے نا زیادہ حریص ہے یہ بادشاہت کا، ہو سکتا کہ وہ نہیں مانے. اچھا، پھر اس نے پوچھا کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کا کیا کانسیپٹ ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا اس کو ڈیٹیلز کہ زکوٰۃ اس طرح سے دی جائے گی، کس کس چیز پر زکوٰۃ ہے، مال کتنا ہونا چاہیے. ہم کو معلوم ہے کہ کتنے تولے کے سونے پر زکوٰۃ ہے. پھر جیسے مویشی جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس دور میں سب لوگوں کے پاس مال ان دا سینس کس طور پر رہتا تھا، مویشی جانور، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے. تو پھر عبد نے کہا کہ نہیں ایسا ہوا تو لوگ شاید ہو سکتا کہ دیں یا نہ دیں اور فتنہ اور فساد ہو سکتا. تو پھر بہرحال یہ لیٹر جو ہے نا بعد میں جعفر کے پاس پہنچایا گیا. جعفر نے اس کو تھوڑا مؤخر کیا کہ میں کیا کروں گا، اس کو ایکسیپٹ کروں گا یا نہیں کروں گا اسلام. اس نے ایک دن کی مہلت مانگی.
ٹھیک ہے، جب کل ہوا تو طاقت اور قوت کہ میں بادشاہ ہوں، میں کیوں ان کی بات مان لوں، اس طرح سے اس کو زور پکڑا. پھر بعد میں اپنے بھائی سے پھر مشورہ کیا. دیکھیے یہ عبد، یہ جو تھا، یہ رائٹ فرام دا بگننگ یہ چاہ رہا تھا اسلام ایکسیپٹ کر لے. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا لیسن ہم کو ملتا. اور یہ اس کا بھائی جعفر کی بات بھی اس کے نظر میں، اس کا کیریکٹر بھی ان کے نظر میں تھا عبد کے. بہرحال اپنے بھائی کو نیکسٹ ڈے پھر اس نے جعفر کا جو تھا، جو کیریکٹر تھا وہ نمایاں ہوا کہ نہیں نہیں میں تو طاقت اور قوت والا ہوں. پھر عبد نے سمجھایا، پھر بھائی نے سمجھایا، تو پھر اس نے ایکسیپٹ کر لیا اور اسلام لا لیا. اور پھر فائنلی عمر بن عاص کو بولے کہ جا کر کلیکٹ کر لو، اور جو بھی آپ کو نہیں دیں گے مال، جو مالدار ہے مال نہیں دیں گے، ان کے خلاف یہ لوگوں نے مدد بھی کی. اور یہ لیٹر فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کے ذریعے سے بھیجا. تو انشاءاللہ یہاں تک ہمارا کلیئر ہے. ہوپ کسی کو کچھ سوال ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیجئے گا. ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے، ہمارے سننے، ہمارے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا بہترین بہترین اجر دنیا میں اور آخرت میں ہم کو دے. اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آخرت میں ہم سب کو اہل جنت میں شمار فرمائے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے. اللہم آمین یا رب. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.